السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں شجرہ نسب بیان کیا جائے گا انبیاء بنی اسرائیل کا، جو کہ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے آ رہے ہیں۔ لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور تیسرے نمبر پہ تھے۔ ان سے بڑے ان کے دو بھائی ہیں، ایک روبان ہے، ایک شمون، اور تیسرے نمبر پہ یہ لاوی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے مار مار کے نڈھال کر دیا تھا اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت یہودا نے ان لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہودا نے کیونکہ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف کے قتل سے منع کیا تھا اور ان کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، تو اس وجہ سے اس کی اولادوں میں بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے، جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بھی ہیں۔ جبکہ لاوی نے اس وقت جب حضرت یوسف نڈھال ہوئے تھے تو اس نے انہیں پانی پلایا تھا، جس سے ان کی حالت کچھ سنبھلی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بڑے بڑے انبیاء پیدا کیے ہیں۔ لاوی کے بیٹے کہات ہیں، ان کی عمر 123 سال تھی۔ ان کے بعد عمران آئے ہیں، اور عمران کے بھائی تھے ایزر اور قدو الصہیر۔ ایزر کا بیٹا قارون ہے، اور قارون اس کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے جب اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا تو وہ کافی بڑی اماؤنٹ بن رہی تھی، تو یہ اس نے دینے سے انکار کیا، اور اس کے بعد یہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا تھا۔ قدو الصہیر، اس نے بھی حضرت موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ بھی زمین میں دھس گیا تھا۔ عمران کی عمر اس وقت 73 سال تھی جب ان کے بڑے بیٹے ہارون پیدا ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ حضرت موسیٰ کو انگریزی کتابوں میں انہیں موزس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کی عمر 120 یا 125 سال کے قریب تھی، اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کی آبادی تھی۔ بنی اسرائیل کی یعنی بالغ افراد کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ ان کی بیوی صفورہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ مصر سے نکل کے شام کی طرف گئے تھے تو وہاں پہ یہ حضرت شعیب کے پاس ٹھہرے تھے، اور ان کی بیٹی صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ نے شادی کی تھی۔ حضرت شعیب کی عمر 882 سال کے قریب تھی، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق کے بھائی مدین کی اولاد میں سے ہیں۔ مدین کے بعد ثابت، پھر راویل ہیں، پھر لاویل، اور ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ ان کی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ انگریزی کتابوں میں انہیں ایرون کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مصر سے جب یہ نکلے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 117 یا 123 سال کے قریب تھی، اور اس کے بعد 40 سال یہ مزید زندہ رہے ہیں، اور 163 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے دو بیٹے ہیں، ایک شبر اور ایزر۔ ایزر کے بیٹے فخاز، اس نے بھی عابد بلم بالباور کی طرف سے اس نے اپنی قوم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر اپنی خوبصورت عورتوں کو بھیج دو جن سے وہ لوگ زنا کریں تو
پھر ہم انہیں شکست دے سکیں گے۔ تو بلعم بن باور کی طرف سے جو خواتین عورتیں بھیجی گئی تھیں، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے جس بندے نے زنا کیا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد طاعون کی وبا جو ان میں پھیلی ہوئی تھی بنی اسرائیل میں وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کی 12,000 کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے بنی مدین کو شکست دی تھی۔ 3 بیٹے ہیں اس کے، ایک اسبیوس، یاسین اور اشتب کے بیٹے حضرت الیان، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، صوف اور حاسب کے بعد بیتات، یہ کاہن تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ان کے مستقبل کے بارے میں آگاہ کیا تھا اپنے ستاروں کی مدد سے۔ 40 سال اس نے حکمرانی کی ہے، اور اس کے 2 بیٹے کفار کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ایک بیٹا اس کا عالی ہے، جبکہ حضرت الیان کے دوسرے بیٹے صوف، ان کے بعد یاد ہیں، پھر یاہد، پھر یاوم، اور ان کے بعد عالی کاہن تھے۔ ان کے بیٹے حضرت شموئیل علیہ السلام ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا زمانہ 1020 قبل مسیح کا تھا، اور بیتات بن حساب انہوں نے انہیں بادشاہ کے طور پہ نامزد کیا تھا۔ جبکہ حضرت شموئیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قارون کی اولاد میں سے تھے۔ قارون کے بعد القنا ہیں، پھر صوب، پھر یوشا، پھر یاہوز، پھر یردھام، پھر القنا، اور ان کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی والدہ نے اپنی منت پوری کرتے ہوئے انہیں عالی کاہن کے سپرد کر دیا تھا، اور یہ بعد میں اللہ کے نبی ہوئے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالی کاہن کے ہی بیٹے تھے۔ بہرحال حضرت شموئیل علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ابیا اور یوول، اور یہ دونوں اس قابل نہیں تھے کہ ان کو بادشاہت دی جائے ان کے بعد، تو اس وجہ سے حضرت شموئیل نے اپنے بعد ملک طالوت کو بادشاہ کے طور پہ نامزد کیا تھا۔ فخاس کے ایک بیٹے یاسین ہیں، اور ان کے بعد حضرت الیاس، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ انگریزی میں انہیں علیجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں العجون، پھر الخطوس ہیں، اور پھر حضرت الیسع، یہ بھی اللہ کے نبی ہوئے۔ جبکہ فخاس کے ایک بیٹے اسبیوس تھے، ان کے بعد باقی ہیں، پھر عزا، پھر رزاکیہ ہیں، پھر مرایوت ہیں، پھر عزریہ، امریہ، اختیوب، صدوق، سلوم، خلقیہ، عزریہ، سرایہ، اور ان کے بعد ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان کا زمانہ تقریباً 600 سال قبل مسیح کا تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ دکھایا تھا کہ یہ 100 سال تک سوتے رہے تھے، اور اس وقت ان کے گدھا جو ہے جس پہ وہ سوار ہو کے آئے تھے، وہ اس کا پنجر پڑا ہوا تھا جب 100 سال کے بعد یہ سو کے اٹھے ہیں، اور کھانا ان کا بالکل تر و تازہ تھا، 100 سال کے بعد بھی بالکل گرم تھا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا۔ اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو تفصیلی ویڈیوز آپ کو بہت سی مل جائیں گی یوٹیوب پہ۔ بہرحال یہ پوری ڈیٹیل تھی بنی لاوی میں جو انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے۔
اللہ حافظ.